بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت والا سے سنا کہ کوئی غلامی لکھوا کر نہیں آتا کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، کاروبار کوئی نہیں کرے گا، نوکری کوئی نہیں کرے گا، بس سارا دن ہمارے پاس ہی بیٹھا رہے گا۔ ہنس کر فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح مولانا مظہر میاں کے لیے بھی چاہے گا تو میں چاہوں گا کہ مولانا مظہر میاں مجھے چھوڑ کر رات دن بیٹھے رہے وہیں پر۔ ایک چلا لگا لیا، 2 مہینہ سال ہو گیا، جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، لیکن ایک ادب سکھایا کہ جو روز پابندی والے ہیں وہ جس دن نہ آ سکیں اس دن کم از کم اطلاع دے دیا کریں، ہم پر احسان کر لیا کریں تاکہ بے چینی نہ ہو، انتظار نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ فرمایا یہ بھی ایک عبادت ہے کہ جب ایک کسی شیخ کا مزاج، ہر شیخ کا یہی مزاج ہوتا ہے، اب کہ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے آپ نے ہماری خیریتیں نہیں پوچھی، حضرت والا فرما دیتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ میری اولاد اتنی زیادہ ہیں، تو آپ جب اطلاع کریں گے تو آپ کی طرف سے اطلاع ایک ہوگی، آپ اکیلے ہو۔ آپ ہم جب پوچھیں گے تو سامنے کتنے لوگ ہیں، تو سارا دن یہی کام کرتے رہو۔ فرمایا فکر نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کسی کو انتظار کرانا، فکر نہیں ہے۔ ویسے تو لمبے لمبے میسج کریں گے، ایزی پیکج کو پورا کرنا ہے، 5000 میسج کو، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہوگا اور مجھے جو ہے وہ انتظار نہیں کرانا چاہیے، انتظار میں تکلیف زیادہ ہے، اس تکلیف سے سامنے والے کو بچانا چاہیے۔ اس کا پھر نقصان ہوتا ہے، باطنی نقصان ہوتا ہے ایک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی فکر عطا فرمائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے حضرت والا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے میرے شیخ کو ذرہ برابر تقدر نہ ہو، میری رفتار سے، گفتار سے، کردار سے، تحریر سے، تقریر سے ذرہ برابر تقدر نہ ہو۔ لیکن جس کو دھیان نہیں ہے، بے فکر ہے، اس کو بار بار کہو گے تب بھی ایسا ہی کرے گا۔ شیخ تو بار بار کہے گا، لیکن آسمان سے جب تک فیصلہ نہیں آتا یہ بار بار اسی طرح تکلیف دیتا رہے گا۔ حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ میرا شیخ میرے لیے انتظار کرتا ہے، میری فکر رکھتا ہے، لیکن فکر نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آ کر 2 منٹ بھی نہیں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کم لوگ ہیں، اور ایک شخص پورا دن نہیں ملتا شیخ سے، اس کو فکر نہیں ہے کہ آ کے میں سلام کر لوں، اپنی شکل دکھا دوں آ کر، اس کو فکر نہیں۔ حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے لیے شیخ ایسا سوچتا ہے۔ ایک تو نہیں ہے، ایسے بہت سے ہیں، آ کر ملے چلے گئے۔ حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے۔ عقل مند آئے گا اور آ کر پہلے بھی بتا چکا ہوں، سلام کرے گا اور کہے گا میں تھکا ہوا ہوں، میری ماں، میرے بابا جی میں تھکا ہوا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں جا کے آرام کر لوں، میں ایک نظر آپ کو دیکھ لیا، میں نے حج مقبول نفلی کا ثواب مل گیا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے یہ، ماں باپ کے دل سے کتنی دعا نکلے گی۔ شیخ بھی روحانی بابا ہے، لیکن مانگے کی عقل، مانگے کی محبت یہ بزرگوں نے پسند نہیں کیا کہ کسی کے پیچھے پڑ جائے۔ مہربانی کر کے اللہ کے واسطے آپ مجھ سے محبت کرو، اللہ کے واسطے آپ آیا کرو، یہ منع ہے۔ بعض لوگوں کی عقل موٹی ہوتی ہے، ایک حد تک تو شیخ کہے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا، ایسے کیا زبردستی ہم کسی کے پیچھے پڑیں، کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے، کوئی نہ آتا ہے نہ ہے۔ ایک وقت پھر آتا ہے، پھر کہیں گے کہ ناراض ہے شیخ، مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے شیخ بھائی ناراضگی کی اس میں کیا بات ہے؟ الحمدللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے، ناراضگی کی بات ہی نہیں کوئی اس کے اندر۔ بس اب ظاہری بات ہے جب آپ کی طرف سے ایسا کوئی بدلہ تو لینا نہیں ہے، یہ کوئی ایک برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے نا، اس میں کوئی برائی تو ہے ہی نہیں، بس آپ کا دل نہیں چاہتا نہیں ملنے کو، نہ ملو، کوئی بات نہیں۔ جب ایک انسان کا دل چاہے تو کیسے راستے تلاش کرتا ہے۔ حرام عشق لڑکی یا لڑکے سے جو عشق ہوتا ہے حرام، یہ عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ حرام عشق شروع ہوتا ہے آنکھ سے اور ختم ہوتا ہے زنا پر یا بدفعلی سور اور کتے والے کام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ حرام عشق ایسا ہے تصور سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔
دل دماغ جو ہے وہ الٹے چلتے ہیں. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ عرش کا سایہ دلاتی ہے. یہ حرام عشق کے لیے 50 باتیں سوچتی ہیں. لڑکی کے والد صاحب نے کہہ دیا اگر تو یہاں سے گزرے گا نا ٹانگیں توڑ دوں گا. اور اس کا بھائی کے دوست پھر بھی حرام عشق کے اندر وہ چاہے کتنا ناپاک ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، چاہے فیس بک ہو چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کیبل ہو چاہے فلمیں ہو چاہے ترکی کا ڈرامہ ہو، یہ آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کے زانی بن جائیں گے ہم. اسی حدیث پاک میں ہے کہ نام محرم سے بات کرنا بغیر شرعی عذر کے زبان کا زنا ہے. بغیر شرعی عذر کے سننا کان کا زنا ہے. یہ الگ ہے، گانا سننے کا گناہ الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں، اور ہم نعوذ باللہ زندہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا نفاق، بےایمانی کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے. جی ہاں، اور اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں آنکھوں کا زانی بن رہا ہوں، کان کا زانی، زبان کا زانی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں، بدماشوں سے نہیں، کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یعنی بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب جب آنکھ زانی ہوگی دل بھی زانی ہوگا، گندے خیالات آئیں گے. شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا، اپنی جوانی کو گٹر لائن میں دفن کرے گا، بیوی کے لائق بھی نہیں رہتا. پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو جاتی ہے، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، اچانک اٹھے گا چکر آ جائے گا، دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے گی، پسینے چھوٹ جائیں گے، کمر میں میٹھا میٹھا درد ہوگا، ارادے کمزور ہو جائیں گے، یادداشت کمزور ہو جائے گی، پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو جائے گی. یہ مرض بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے. اور بیوی کے لائق نہیں رہتا، بیوی تھکتی ہے اس کے پر اور اسے ذلیل کرتی ہے، ہٹ ہجڑا یہاں سے، دفع ہو جا. اور کتنے لوگ جو ہے خودکشی کر لی ہے شرم کے مارے، بیوی کے لائق ہی نہیں رہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اللہ بچائے، ہم سب کی حالت پہ رحم فرمائے. دیکھیے اب دماغ زانی، آنکھ زانی، زبان زانی، کان زانی، دل زانی، اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی. جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، روح پلیت. سڑے بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے. تیری لیلا تو یادنی ہے موتنی ہے. لیلا کو پسند آ جاؤں، ہیئر اسٹائل دیکھیں، وہ جو بات ہو رہی تھی اللہ والی محبت پر، اس تڑپ پر بات ہو رہی تھی. لیلا کیسے خوش ہوگی؟ حرام، جس کا انجام غلط ہو وہ کیسے؟ عشق کے بتاں، لڑکا لڑکی، ننگی فلمیں وغیرہ، یہ بتاں کہا جاتا ہے اس کو، بت کی جمع. عشق کے بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر. عشق کے بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر. جس کی ابتدا ہو غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا؟ شراب، ڈرگس، شیشہ، آئس اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. یہ سب جتنے بدماشیاں ہیں آنکھوں سے خراب ہوتی ہیں. یہ ہر وقت لڑکی کو ہیئر اسٹائل کون سا پسند ہے، کپڑے کون سے پسند ہیں، میں کیسا انداز دکھاؤں کہ لڑکی مجھ سے پسند کر لے، یہ سب حرام چیزوں میں سمجھ میں آتا ہے. اللہ اللہ معاف فرمائے. اور اللہ والی محبت میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر خط آ جائے گا معافی چاہتا ہوں. بھائی کس چیز کی معافی؟ بار بار ایک ہی حرکت، بار بار اذیت دینا، کس چیز کی معافی؟ ذکر نہیں ہوتا، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہے، دعائیں نہیں مانگتا، بد نظری ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آئندہ سے پکا ارادہ ہے نہیں کروں گا. زندگی ختم ہو رہی ہے. ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر کوئی موقع نہیں ملے گا. تقریر کا بہت دل کرے گا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں.
قیامت کے دن مجھے دیکھ کر فرما دیں مسکراتے ہوئے خوش ہو کر میرا امتی آ رہا ہے. یہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتا تھا. آدمی دیکھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جتے دی کھوتی اتیان کھلوتی. ایسا تو نہیں ہے میں کولو کا بیل ہوں کہ چل رہا ہوں سمجھتا ہوں کئی کلومیٹر طے کر لیے, آنکھ کھلی تو کولو کا بیل وہیں پر ہے. مسلسل گناہوں کی وجہ سے دل سڑ جاتا ہے. واہ بھائی واہ, اللہ تعالیٰ ایسے سودے کو بھی قبول فرماتے ہیں. بیٹھا ہے سبزی منڈی کے باہر, تھوڑی سی سبزی ہے وہ بھی سڑی ہوئی, شام ہو گئی کوئی گاہک نہیں آیا. گاڑی والے نے دیکھا, اترا, سب بند کر رہے ہیں سامان, گھر جا رہے ہیں. کہا کہ اب کیا ہوا, سودا ہی ایسا ہے, پیسے ہی نہیں تھے. تو سڑی ہوا سبزی سڑا ہوا فروٹ کون لے گا, اب جائیں گے گھر والے بھوکے سو جائیں گے, کیا کریں گے. کہا لاؤ بھائی کتنے کا ہے, کہا جی 1000 روپے کا. لاؤ بھائی یہ 1000 روپے لو. سڑا کا آپ کا واسطہ نہیں ہے, میں تو دیکھ کر لے رہا ہوں نا. تو آپ سوچو کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, سڑے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی توفیق دیں, کتنا اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا چاہیے. علم کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, تحفۃ العلماء اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. لیکن یہ چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے تڑپتا ہوا دل مل جائے, اشک باری, یاری, فداکاری تعلق مل جائے, ایسا تعلق مل جائے کہ جان دے دوں گا, اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. ہر بار پکا ارادہ کرتا ہوں, یہ ارادہ نہیں ہے, یہ جذبات ہیں, جذبات سے اللہ نہیں ملتے. شیخ بار بار کہے گا, تھکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی, چاہے سامنے والے تھک جائیں کہ ایک ہی بات بار بار. اور خود کبھی کبھی کھوپڑی الٹ جاتی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, غلام سمجھا ہے کیا. ہر وقت بس ہم ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہیں کہ ہر وقت ان کے کہنے پر اور ان کے ریموٹ چلنے سے ہم چلتے رہیں. تنگ کر کے رکھ دیا ہے, ہر وقت دباؤ ڈالتے رہتے ہیں, ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں. ہمارے جینے کا طریقہ چھین لیا ہے, ہمیں اپنے غلام سمجھ لیا ہے. ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے کیا, ہر وقت بس ان کی غلامی کرتے رہو, سلوٹ مارتے رہو, اور دل نہ چاہے پھر بھی دانت پھاڑ کے ہنس کے جو ہے وہ جاتے جاؤ. ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, چین نہیں آتا. ہر 5 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ حرام عشق میں کیسے کیسے تلاش کرتا ہے چیزیں. حضرت والا کی بات سن لیجئے. ایک آدمی حرام عشق میں مبتلا تھا, بڑی کوششیں کی, مار کھائی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. آخر میں دھوبی جو تھے وہ آخر میں جو صاحب تھے انہوں نے گلی پر لوگ کھڑے کر دیے کہ کوئی پیغام نہ آئے, کوئی آنا جانا نہ ہو, اٹھا کے ہڈیاں توڑ دینا. اب کیسے معاملہ ہو جناب. ایک دھوبی تھا, اس سے دوستی لڑائی, اس کی خدمت کر رہا ہے, سر میں مالش کر رہا ہے. ایک دن دھوبی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے گدھے کی آپ کی خدمت کر لوں. کہا کر لو بھائی. اب جناب وہ گدھے کی مالش کر رہا ہے, بال سیٹ کر رہا ہے. دھوبی پریشان ہو گیا کہ یہ عجیب معاملہ ہے بھائی, اتنا زیادہ وہ خدمت میں لگ گیا. ایک دن دھوبی سے کہا کہ وہ میری لیے لیلا ہے, اس کے خط آپ کے پاس آتے ہیں نا. کہاں, کیوں. کہ ایک کام ہے. کہ کیا کام ہے. کہ میرا خط اس کے کپڑے میں رکھ دینا, لیلا کے کپڑوں میں. حضرت فرماتے تھے حرام عشق میں کتنے راستے سجائی دے رہے ہیں, اور وہ محبت جس سے عرش کا سایہ ملے اس کے لیے کچھ سجائی نہیں دیتا, کیونکہ ارادہ نہیں ہے. کیونکہ ارادہ نہیں ہے نا, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے, کوئی باسی بات نہیں. اس نے اپنا مقصود بیانات کو بنا لیا تو ٹھیک ہے, بیانات تو مل رہے ہیں, کوئی مسئلہ تھوڑی. اللہ نہیں ملیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصود نہیں بنایا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج صبح حق تعالی شانہ نے میرے قلب میں ایک عظیم الشان مضمون عطا فرمایا. وہ یہ کہ اصلی مرید کون ہے, اصلی پیر کون ہے. اصلی مرید کون ہے, جس کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوئے. اور اصلی پیر کون ہے, جو مرید کو اس کی مراد, اس کی منزل مراد یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے رہنمائی کرتا ہے, خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے, ان کو بھی ڈر سکھاتا ہے, اور اس کے لیے اللہ سے آؤ فغاں کرتا ہے اور درد دل سے اشکبار ہوتا ہے. اصلی پوری مرید یہ ہے. بس اصلی مرید وہی ہے جس کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. بار بار اس پر بات ہوتی ہے, مقصود شیخ کو مت بناؤ, مقصود اللہ تعالیٰ کو بتاؤ.
اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہو. یریدنا وجہا، قرآن پاک کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے سچے عاشقوں کی حقیقی مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، حالن بھی استقبالن بھی. یہ آیت بتاتی ہے کہ اصلی مرید کون ہے جو اللہ کی ذات کو مراد بناتے ہیں. سب مریدین جائزہ لیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہم مرید ہیں یا نہیں. اگر ہماری مراد اللہ کی ذات ہوتی تو ہم غیر اللہ پر نظر نہ ڈالتے. جو مرید بدنظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غیر اللہ سے آنکھیں لڑاتا ہے، تو سمجھ لو کہ ابھی اس کا ارادہ خام ہے. دیکھو ارادے کی بات آ گئی. عمل نہیں کرتا اس کا ارادہ خام ہے. یہ سامنے آپ کی بات آ گئی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا آگے جملہ لکھا ہے. یہ مرید خام ہے کیونکہ اس کا ارادہ خام ہے، کچا ہے. اس کی نسبت کا کباب ابھی کچا ہے. جو کچا کباب کھائے گا خود بھی بے مزہ رہے گا، دوسرے بھی بے مزہ رہیں گے اور دوسرے تھو تھو کریں گے. اگر یہی کباب تل جائے، پیارے شیخ فرماتے ٹکیا گول ہے، قیمہ پسا ہوا ہے، تیز پات بھی ہے، لونگ بھی ہے، الائچی بھی ہے، بڑی الائچی بھی ہے، زیرہ بھی ہے، سفید زیرہ بھی ہے، کالا زیرہ بھی ہے، الائچی بھی ہے، لونگ بھی ہے، سب چیزیں. جو کھائے گا تھو تھو کرے گا. فرمایا یہی کباب اگر تل جائے تو اس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہونے لگیں گے. اس کو کتنا چھپا کر لے جاؤ اس کی خوشبو نہیں چھپا سکتے. حضرت اپنے مقام عشق سے نزول فرما کے فرما دیتے ہم بھی بھائی کچے کباب ہیں. جو تھو تھو کرتا ہے وہ کباب کھا کر وہ ہماری وجہ ہے. ہم اپنے آپ کو تلواتے نہیں، یعنی والذین جاہدوا فینا کے مجاہدے نہیں کرتے. کباب نے ایک تو مجاہدہ کیا پیسنے کا، اس کے ہاتھوں میں گول بننے کا، پھر آگ میں جانے کا مجاہدہ کیا، لال ہو گیا، لیمو نچوڑ کے کھاتے رہو گے. ٹماٹو کیچپ ہو تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. صحیح. اصلی اللہ والا دنیا اور غیر اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا. اور اصلی اللہ والا کون ہے؟ جو منزل مراد یعنی اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے خود بھی جان دے رہا ہے اور اپنے مریدوں کو بھی اللہ تعالی تک پہنچانے کے لیے جان کھپا رہا ہو، اکیلا نہ بھاگا جا رہا ہو. جو راہ پر اکیلا اڑتا ہو اور مریدوں کو نظر انداز کرتا ہو وہ کامل رہبر نہیں، کامل مرشد نہیں، کامل پیر نہیں. کامل رہبر وہ ہے جو خود بھی اللہ کے راستے پر چلے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کا بھی خیال رکھے کہ میرے ساتھی کہاں ہیں. لے بھائی ہم ابھی رو رہے ہیں، ایوب صاحب سو رہے ہیں، ہم ابھی رو رہے ہیں، اور یہی بات ابھی اللہ نے اپنی رحمت سے دل میں ڈالی کہ شیخ تڑپ رہا ہے میری اولاد کہاں ہے، اور یہی اللہ نے لکھ دیا. یہاں حضرت والا کی بات کو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا تو اور زیادہ دل میں بات اتر جائے گی. فرمایا کہ کامل رہبر وہ ہے جو خود بھی اللہ کے راستے پر چلے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کا بھی خیال رکھے کہ میرے ساتھی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں گئے. یہی تو ہے رابطے کے لیے جب یہ عرض کر رہا تھا میں. اصلی ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے. آپ دیکھتے ہیں سفر پر جاتے ہیں، ہمارے دوست خیال رکھتے ہیں کہ یہ رہ تو نہیں گیا، وہ رہ تو نہیں گیا، اور سامان اوپر چڑھا یا نہیں چڑھا، کھانا ملا نہیں ملا. جو سفر پر جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھتے ہیں، اس کی فکر رکھتے ہیں. تو پھر آپ سوچو شیخ فکر نہیں رکھے گا، لیکن شیخ بھی آخر انسان ہے، تھک جائے گا کہ بھئی اتنے برس ہو گئے، بول بول کے دماغ چٹنی ہو گیا. اب ان کا دماغ میں مغز ہے یا پتھر بھرا ہوا ہے کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. رشتہ داریاں، دوستیاں سب سمجھ میں آتی ہیں، سب سمجھ میں آتی ہیں. فرمائے برادری نسبت ہی سمجھ میں آتا ہے اور نسبت معلّہ سمجھ میں نہیں آتی. بیوی کا بھائی برادر اصغر فرما دیتے بھائی برادر نسبت ہی سمجھ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نسبت مضبوط ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا. عجیب بات ہے یہ. اپنے رشتہ داریاں، دوستیاں، اپنے رشتہ دار، بیوی کے رشتہ دار سب سمجھ میں آتے ہیں. اللہ کے لیے رشتہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، کوئی مجھے یاد رکھنے والا ہے. کیوں بیچارے کا دل دکھاؤں؟ کون سا میں جب جاؤں گا مجھ سے قرضہ لے گا؟ کون سا پورے دن کی رپورٹ لے لے گا؟ 100 دفعہ جس کو غرض ہو بتائے، جس کو غرض ہے نہ بتائیں. فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، اپنے نفس پر تکلیف برداشت کیجئے
کی تفسیر فرماتے ہوئے میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا کہ خلوتوں میں اپنی آوازاری سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے. حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے، مگر نئی آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ہمارے محبوب اپنے نفس پر تکلیف برداشت کیجئے، گھر سے بے گھر ہو جائیے، گھر کا آرام چھوڑ کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بیٹھ جائیے، صبر کیجئے، تکلیف اٹھائیے. اب یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، اپنے میرے یہ عاشقانہ معاملہ، یہ لطائف ہے، کوئی ترجمہ نہیں لکھا ہوا ملے گا. اے میرے محبوب، آپ کے پاس جو خوشبو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں بسا دیجئے. یہ نسبت وہیں سے چلی آ رہی ہے، لیکن نبوت والی نسبت منتقل نہیں ہوئی، نہ ہوگی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے اتنے پیارے، لیکن وہ جو خاص چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کسی کو نہیں ملتی. وہ پھر وہاں سے وہ ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہوگی تو صحابی نہیں بنا سکتا. ان کی صحبت سے، صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت سے تابعی بنے گا، صحابی نہیں بنے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نہیں ملی، صحبت مبارک نہیں ملی، وہ آنکھیں نہیں ملی جن آنکھیں مبارک نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ نہیں ملی. وہ تو وہ احسانی کیفیت میں کمی آتی جائے گی. یہ میرے شیخ صبر کیجئے، تکلیف اٹھائیے. ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے عاشقوں میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو ہماری یاد میں لگے ہوئے ہیں. آپ بھی میرے عاشق، صحابہ بھی میرے عاشق کو عاشقوں کی تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت اتنی ضروری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، اپنے نفس پر تکلیف اٹھائیے. بے شک آپ کو خلوت میں میرا نام میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ خلوت میں بیٹھے رہیں گے تو صحابہ کیسے آپ کی ذات سے فیضیاب ہوں گے؟ وہ آگے کیسے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلائیں گے؟ وہ کیسے آگے نسبت مع اللہ کا تعلق جو ہے وہ کیسے پھیلائیں گے؟ لہذا آپ ان کے پاس تشریف لے جائیے، گھر سے بے گھر ہو جائیے، اور مسجد نبوی میں جو صحابہ ہمیں یاد کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیے، اور نسبت مع اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اس میں سے نسبت ان کی طرف منتقل کیجیے. یہاں حضرت کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، باہر تشریف لائے تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر کچھ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے تھے، 3 ڈیزائن والے، بالوں میں مٹی لگی ہوئی، تیل کنگھی کے لیے پیسے نہیں، جلدیں سوکھی ہوئی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، کرتا تھا تو ازار نہیں تھا، ازار تھا تو کرتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. پہلی نشانی مل گئی کہ صبح و شام اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہو؟ یریدون وجہ، ہماری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مضارع سے نازل فرمایا، حال بھی استقبال بھی. فرمایا اصلی مرید وہ ہے جو حالن استقبالن اللہ تعالیٰ کو مراد رکھتا ہو، یہی کامیاب ہوگا، یہی مراد آباد تک پہنچے گا. آپ کو جو ہم نے نعمت عطا کی ہے اس اعلیٰ ترین درجے کی نسبت مع اللہ کے فیضان نبوت سے صحابہ کو صاحب نسبت بنائی ہے، کیونکہ ہمیں انہی سے آگے اسلام پھیلانا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو اپنے نفس پر مشقت برداشت کراتا، صبر کراتا؟ کیا صبر کرنے میں آرام ملتا ہے؟ صبر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. مگر اس عنوان سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو شیریں کر دیا کہ ہم آپ کو غیروں میں نہیں بھیج رہے بلکہ اپنے عاشقوں میں بھیج کر
ہم آپ کے صبر کو لذیذ کر رہے ہیں. حضرت والا جب یہ سنا رہے تھے نا وہاں پر گلشن اقبال میں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں یہ نیت نہیں کر رہا ہوں کہ میں اب اپنی صحبت سے آپ کو فائدہ اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں یہ نیت کر کے آتا ہوں آپ کی صحبت سے اللہ مجھے فائدہ عطا فرمائے. کیسے؟ فرمایا میں یہ نیت نہیں کر کے آتا ہوں کہ میں اپنے صحبت سے یہ پھر تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پر مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آگے ہے جینا اسے آگے ہے مرنا. ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے لوگ تصویر چپکے سے نکال دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں حرام کام کرتے ہیں. میرے خیال میں گن نہیں سکتا اتنی بار دوستوں کو سمجھایا تھوڑا فکر رکھو، پریشانی ہوتی ہے. سیدھے ہاتھ پر 4-5 نوجوان پہلی دفعہ میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ بیچارے جو بھی آپس میں بات کریں مجھے کیا معلوم، لیکن بیان نہیں ہو سکتا. پھر دوست کو بلایا جو کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہاں ہو بھائی، مہربانی کر کے اس طرف بھی جاؤ تاکہ بیان کر سکوں، بار بار ادھر دیکھ رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی تو فکر رکھیں. آ کر سیدھا بیٹھ کے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اب کل نکاح تھا، سب نئے لوگ تقریباً الحمدللہ خود ہی خود، میں نے تو ایک کو کہا تھا وہ خود ہی خود جو ہے وہ آپس میں ہو گئے. ویسے بہت لوگ نہیں تھے، نہیں سب نئے تھے. ایک دوست یہاں کھڑے تھے، ایک یہاں کھڑے تھے، ایک پیچھے کھڑے تھے بالکل آخر میں. کیونکہ کئی بار ایسا ہوا، یہاں تو اتنی بار نہیں ہوا جتنا مسجد اشرف میں اور باہر ہوا، آخر میں بیٹھے ہیں. اور وہاں جیسے میں نے کہا اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، ابھی نہیں اندھیرا، تو چپکے سے آخر میں بیٹھے، چپنے سے کیمرہ نکالا، ایسے کر کے اس طرح کر رہے ہیں. اب دوست جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے. عصر میں بار بار اعلان کرنے کے باوجود وہ وہاں پر آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب نیا آدمی ہے، اب وہ جیب میں موبائل رکھ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں نکال رہا ہے. اب کیسے نہیں ہو سکتا بیان، کیا کروں، میری عادت ایسی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر پیچھے پڑنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے. وہ کوئی بیان فیس بک پر ڈال دیتا ہے، کسی نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے یوٹیوب پر، اس میں صرف میرے بیانات ڈال رہا ہے، کوئی کیا بھیج رہا ہے. بھلے وہ دین پھیلا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے جس طریقے سے پھیلائیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کون لوگ ہیں، ہمیں ان کے اصلاحی خط کا بھی نہیں پتا. اب وہ طنز شروع ہو گیا. ہاں خود تو یوٹیوب اور فیس بک پہ منع کرتے ہیں اور خود یوٹیوب اور فیس بک پہ آ رہے ہیں. ارے بھائی اب بدگمانی تو مت کرو بھائی، پتا تو کرو وہاں کوئی ثبوت ہے، ویب سائٹ پتا ہے وہاں پتا کرو. کل ایک بہت بڑی پوسٹ کے ساتھ میں گھر جا رہا تھا تو بات ہوئی، تو بہت بڑی پوسٹ ہے ان کی. تو انہوں نے کہا کہ میں فیس بک پر جو ہے وہ تمہارے بیانات سن کر فالو اپ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا وہاں آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ ہمارے یہ دوست سے پتہ کر لیں، آپ براہ راست ایپ ڈاؤن لوڈ، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے ایپ ہے کیا. تو کہا ٹھیک ہے میں ان سے لے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، جذب فرمائے. تھوڑا ہوشیار رہیں بھائی. ابھی جنازے میں گئے، تصویر کھینچ لی، اور وہ جس نے دیکھا اس نے فون بھی کر دیا جلدی کہ وہ کرسی کے بعد نیچے سے سب نظر آ رہا ہے، اور سوتے ہوئے تھوڑی آپ دیکھیں گے کون تصویر بنا رہا ہے. اور اس کے بعد 6 سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کا احسان، وہ جلدی سے پتا چل گیا کون ہے. ہوتے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تصویر اس لیے کھینچی کہ میرے دوست مجھے بیانات بھیجتے ہیں، میں سنتا ہوں، تو ان کو دکھانے کے لیے میں نے تصویر بھیجی کہ میں یہی وہ آدمی ہے کیا پاگل، اس لیے بھیجی. آپ جب خود بیان سن رہے ہو آپ کو تو پتا ہے تصویر حرام ہے، پھر آپ نے چھپ کے کھینچنا دلیل ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہو. اور پھر کس طرح پریشانی سے جا کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، جس رب نے اس کو کام کرا دیا اللہ نے، اور انہوں نے ڈیلیٹ کر لیا، معافی بھی مانگ لی. چلو معافی نہ بھی مانگو، ڈیلیٹ تو کر لو بھائی. جو آدمی تصویر نہیں کھنچواتا آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں بھائی. تو آپ لوگوں کی بھی مدد ہونی چاہیے نا ہر جگہ، جس طرح سفر میں مدد کرتے ہیں یہاں بھی مدد کریں. درود شریف پڑھ لیجیے.
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما، مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی بخشش فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو عافیت سے رکھیے۔ اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ عافیت والی حیات عطا فرما۔ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، اپنا قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، ریا سے بچا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ ایسا ایمان اور یقین عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ سلامتی آزاد سلامتی ایمان پر زندہ رکھیے، سلامتی آزاد سلامتی ایمان پر موت دیجیے۔ یا اللہ کورونا کو اپنی رحمت سے جلد از جلد ختم فرما دیجیے، مجھ سمیت ہر مسلمان کو خوشیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو کورونا کے مریض ہیں اور ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مجھ سمیت ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جی مجھ سمیت ہر مسلمان کو خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا۔ یا اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرما۔ ہمارے گاؤں میں خاتون ہیں، ان کا پیغام آیا ہے، ان کے گھر والوں کا، فرزانہ پرویز پنجوانی، بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے رب کریم جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، عافیت سے رکھیے۔ یا اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے۔ یا اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی جو ادارہ ہے، غیب سے مدد فرما کر جلد از جلد جامع حکیم الامت کو بنوا دیجیے، اختر بھون کو بنوا دیجیے، جو زمین کی ضرورت ہے بہت شدید وہ زمین عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ حضرت والا دامت برکاتہم کو اور ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، ہم سب کو عافیت کی حیات عطا فرما۔ یا اللہ قاری ارشد عبید صاحب کو بھی صحت عطا فرما، ضمیر بھائی کو اور عظیم بھائی کو بھی یا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما، حافظ عبد الرحمن کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، احباب مالیہ دعائیہ بدنیہ، یا اللہ جنہوں نے دین دنیا میں ذرا بھلائی ہم سے کی، اور یا اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما۔ یا اللہ عافیت والی حیات عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے نام کا مزہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی۔ انہوں نے خاص حیدرآباد سے پیغام بھجوایا ہے، فرزانہ پرویز پنجوانی، کہ خاص دعا کریں، کچھ کورونا کا بھی مسئلہ شاید نظر آ رہا ہے، خاص دعا کر دیجئے۔ ہمارے مولانا سہیل صاحب کی طبیعت ناساز ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ آج سے مدرسہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی بھائی، خامخواہ پرچے نہ لکھیں، کوئی الحمدللہ تکلیف کی بات ہی نہیں ہے۔ دعا کرتے وقت بھی بہت سے لوگ فوٹو کھینچ لیتے ہیں، گردن سب کی نیچے ہوتی ہے، اس وقت بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔